بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان پیچھے کیوں، مسلمان کمزور کیوں، آخر مسلمان ہی زوال کا شکار کیوں؟ تو آج میں آپ کو اس کا دو ٹوک اور کلیئر جواب دیتی ہوں، اور دعوے سے کہتی ہوں کہ 100% یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ ہماری پستی کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا عدالتی نظام ہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام دنیا کا بدترین عدالتی نظام ہے۔ ساری عمر جھوٹ بولنے والا وکیل بعد میں جج بن جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ الا ماشاء اللہ، جنرلی تو یہی ہو رہا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام ہی ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کا ثبوت میں آپ کو حدیث سے دیتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6787 عن عائشہ ان اسامۃ کلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأة فقال صلی اللہ علیہ وسلم انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، انہوں نے ایک عورت کی سفارش کی جس نے چوری کی تھی کہ اس پر شرعی حد نافذ نہ کریں، یعنی ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں گزریں وہ اسی وجہ سے تو تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی غریب آدمی غلطی کرتا تو اس پر شرعی حد نافذ کرتے، مگر جب شریف یعنی امیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لوں۔ ناظرین دیکھیں کہ مال تو آنی جانی چیز ہے، پھر بھی اس کی چوری پر شریعت میں ہاتھ کاٹنا واجب ہے۔ کسی کو تھوڑی سی بھی رعایت نہیں کہ خاندانی ہے، اس کی عزت نہیں بچے گی، حسب نسب والا ہے، چھوڑ دیں، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی مثال دے کر سمجھایا کہ حدود اللہ کا نفاذ کیوں ضروری ہے، کیونکہ حدود اللہ کا نفاذ ہی مسائل کا حل ہے، ترقی کا راز ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو سب کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ کوئی کسی پر الزام تراشی، بہتان بازی کرتا ہے، گواہ نہیں لا سکتا تو اس پر کوڑے مارے جائیں، زانی کو سنسار کیا جائے تو ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے، جرائم کی شرح 0 ہو جائے، وگرنہ فطرت کا قانون ہے ازل سے ابد تک، جس قوم نے عدالتی نظام میں ناانصافی کی، قانون سب کے لیے برابر نہ کیا، تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ انہیں تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہ بچا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، انما ہلاک من کان قبلکم، قوموں کے زوال کی وجہ عدالتی نظام کا بے انصاف ہو جانا ہے۔ ملک و قوم کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ عدالتی نظام کا بے انصاف ہو جانا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہماری عدالتیں بھی چوروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ مافیا کی محفوظ پناہ گاہیں بن چکی ہیں۔ امیروں کو چھٹی والے دن بھی ضمانت، اور غریب کی نصف صدی بھی نہیں سنی جاتی، گویا قانون صرف امیر کی رکھوالی کے لیے ہے۔ غریب اگر اس پر کوئی الزام آتا ہے تو پھانسی دینے کے بعد بری کیا جاتا ہے، اور امیر کی ٹکر سے
غریب کانسٹیبل چل بسے، سی سی ٹی وی کیمرہ ثبوت ہونے کے باوجود بھی اسے باعزت بری کیا جاتا ہے، کیونکہ امیر جو ہے، کیونکہ پیسہ جو ہے۔ زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور، اے عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ تھو، جو صرف مظلوم کا ہی گلا کاٹتی ہو، جو صرف مظلوم کا ہی گلا کاٹتی ہو، ایسی تلوار پہ لعنت مع صاحب تلوار۔ یکساں جہاں پہ سب کو نہ میسر ہو انصاف، ایسی عدالتوں سے بھری ریاست پہ تھو۔ دیکھنے میں ملکی خزانے پر لا تعداد کورٹس چل رہے ہیں، مگر جہاں شہریوں کو انصاف نہ مل سکے، ایسی عدالتوں پر تھو۔ زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور، اے عادل شہر، اے عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ تھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔